بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ افغانستان کی امریکہ کو وارننگ۔ مقبوضہ وادی میں وہ بہت بے شرمی سے ہنس رہے تھے۔ اشرف غنی کے ساتھیوں کے گرد گھیرا تنگ۔ سکھ برادری کی مسلمانوں کو گردوارے میں نماز جمعہ کی پیشکش۔ امریکہ کہتا ہے کہ پاکستان میں دیگر مذاہب کے افراد کو مذہبی آزادی حاصل نہیں۔ بھارتی مشہور گلوکار نے اسلام کے لیے موسیقی کو خیر بات کہہ دیا۔ 600 سال بعد طویل ترین چاند گرہن آج ہوگا۔ کیلے کی چائے پینے کے ایسے فوائد جو آپ شاید نہیں جانتے۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ افغانستان کی طالبان عبوری حکومت نے امریکہ کو $9 ارب کے منجمد اثاثے بحال نہ کیے جانے پر ہجرت کی بڑی لہر کی وارننگ دے دی ہے۔ امریکہ کا افغانستان کے بینک اکاؤنٹس کو منجمد کرنا کسی بھی مسئلے کو حل نہیں کر سکے گا۔ امریکہ کا یہ فیصلہ دوحہ سمجھوتے کی خلاف ورزی ہے۔ افغان عوام ملک میں سالوں سے جاری لڑائی کے بعد آخرکار محفوظ ماحول میں ہے، لیکن اس وقت عوام کا اصل اندیشہ امریکہ کی طرف سے ملکی اثاثوں پر عائد کی پابندیاں ہیں۔ ہم امریکہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ افغانستان کے اثاثوں کو آزاد کیا جائے، بصورت دیگر افغان عوام حکومت مشکلات کا شکار ہو جائیں گی۔ افغانستان میں حالات کا بدستور اسی شکل میں جاری رہنا علاقے اور دنیا میں ہجرت کی ایک بڑی لہر کا سبب بنے گا اور یہ دنیا کے لیے انسانی اور اقتصادی بحران ثابت ہوگا۔ افغانستان کے اثاثوں کے انجماد اور اقتصادی پابندیوں نے صحت، تعلیم اور دیگر عوامی خدمات پر منفی اثرات مرتب کیے ہیں، اور یہ چیز افغان عوام کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ حال ہی میں سامنے آنے والی رپورٹ کے مطابق 5000 افغان روزانہ غیر قانونی طریقے سے ایران پہنچ رہے ہیں، اور اگست سے اب تک 3 لاکھ افراد ایران جا چکے ہیں۔ 30 لاکھ سے زائد افغان مہاجرین ایران میں، جبکہ 15 لاکھ مہاجرین پاکستان میں پہلے سے ہی موجود ہیں۔ پیر کی رات انڈیا کے زیر انتظام مقبوضہ وادی کے دارالحکومت میں پولیس نے ایک مبینہ چھاپے کے دوران 4 افراد کو شہید کر دیا تھا، اور حکام کا کہنا تھا کہ مارے جانے والوں کا تعلق عسکریت پسند گروہ سے تھا۔ انسپکٹر جنرل آف پولیس وجے کمار نے ایک پریس کانفرنس میں دعویٰ کیا تھا کہ مرنے والے افراد میں سے 2 لوگ الطاف حسین اور ڈاکٹر مدثر گل تخریب کاروں کے سہولت کار تھے۔ ڈاکٹر مدثر گل بطور کرایہ دار الطاف احمد کے گھر میں رہ رہے تھے، اور اسی گھر کا ایک کمرہ عسکریت پسندوں کے استعمال میں تھا۔ وجے کمار کا کہنا تھا کہ جب کوئی شخص ان کا ٹھکانہ فراہم کرتا ہے تو اسے پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے نقصانات کیا ہو سکتے ہیں۔ تاہم ان دونوں افراد کے خاندانوں کا کہنا ہے کہ ان کا کسی گروہ سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ مقامی صحافی نے ٹوئٹر پر ایک ویڈیو شیئر کی ہے، اور اس میں ڈاکٹر مدثر گل کے خاندان کی ایک خاتون کہہ رہی تھی کہ مہربانی کر کے ہم کو ڈیڈ باڈی دیجیے۔ ہم کو یہ شوق نہیں ہے کہ ہم ٹی وی پر آئیں۔ پولیس کی کارروائی میں شہید ہونے والے دوسرے شخص الطاف احمد کی بیٹی نے اس کارروائی کے حوالے سے ایک ویڈیو میں کہا کہ انہوں نے مارنے والے افراد کو اپنے والد کے بے گناہ ہونے کے حوالے سے ثبوت فراہم کیے، لیکن جواب میں وہ دانت نکال کر ہنستے رہے۔ بیٹی کا کہنا تھا کہ وہ مجھے دیکھ کر بہت بے شرمی سے ہنس رہے تھے۔ بیٹی نے مزید روتے ہوئے کہا کہ میرا بھائی 2 کلاس میں ہے، وہ بہت چھوٹا ہے، اس کو ہم کیا کہیں گے۔ واقعہ کے ایک عینی شاہد نے بتایا کہ سادہ کپڑوں میں ملبوس سیکیورٹی اہلکار پہلے الطاف احمد کے گھر کے قریب آئے اور پھر ارد گرد موجود دکانداروں کو دکانیں بند کرنے کا کہا۔ عینی شاہد کے مطابق تقریباً 30 افراد کو بلڈنگ سے تھوڑا دور ایک موٹر سائیکل شو روم میں بند کر دیا گیا۔ تقریباً 5:30 بجے ہمارے موبائل فون لے لیے گئے۔ جب محاصرہ کیا گیا اور انہیں رات 12:30 بجے سے پہلے واپس نہیں کیا گیا۔ عینی شاہدین نے الطاف حسین اور ڈاکٹر مدثر گل کو سیکیورٹی اہلکاروں کو بلڈنگ تک لے جاتے ہوئے دیکھا۔
تقریباً 20 منٹ بعد ہم نے فائرنگ کی آواز سنی اور پھر وہ دونوں واپس نہیں آئے۔ سابق وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کہا ہے کہ اس واقعے کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے اس واقعے پر کہا کہ معصوم شہریوں کو کراس فائر میں مروا دینا انڈین رول بک کا حصہ ہے۔ انہوں نے بھی اس واقعے کی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ افغانستان میں طالبان حکومت کا کہنا ہے کہ طالبان سابقہ حکومت میں قومی خزانے لوٹنے اور کرپشن میں ملوث افراد کا احتساب کریں گے۔ تحقیقات میں یہ دیکھیں گے کہ ان لوگوں کا کاروبار کیا تھا اور ان کے پاس اتنا بڑا سرمایہ کہاں سے آیا۔ ہم اب ان لوگوں کا احتساب کریں گے، جن کی اکثریت شاید اسی ڈر سے ملک چھوڑ کر بیرون ملک جا چکی ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ طالبان نے کابل کا کنٹرول سنبھالنے کے بعد گزشتہ حکومتوں کے اعلیٰ سول اور عسکری حکام کے لیے عام معافی کا اعلان کیا تھا اور انہیں یقین دلایا تھا کہ وہ کسی سے انتقام نہیں لیں گے۔ تاہم اب طالبان رہنماؤں کی جانب سے کرپٹ افراد کے مالی لین دین کے احتساب کا بیان سامنے آیا ہے۔ افغانستان کے معاشی ماہرین اور عوام نے طالبان کے اس تازہ بیان کا خیر مقدم کیا ہے اور اس سلسلے میں خصوصی عدالتوں کا قیام کا مطالبہ کیا ہے۔ اس سے پہلے دوستو، طالبان کی وزارت انصاف نے ملک کے مختلف صوبوں میں قبضے کے زمینوں پر بڑی رہائشی اسکیموں کی نشاندہی کی تھی، جن کے مالکان میں اکثریت سابق حکومت میں اعلیٰ عہدوں پر رہنے والی شخصیات شامل ہیں۔ گزشتہ 2 مہینے سے ہندو افراد مسلمانوں کی کھلی جگہوں پر نماز کی ادائیگی میں خلل ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسی تناظر میں انڈیا کے دارالحکومت نئی دہلی کے مضافات میں شمالی شہر گڑگاؤں کی سکھ کمیونٹی نے مسلمانوں کو گردوارے میں جمعے کی نماز ادا کرنے کی پیشکش کی ہے۔ گردوارہ گرو سنگھ سبھا کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ہم مسلمانوں کو یہاں عبادت کی ادائیگی کے لیے خوش آمدید کہتے ہیں، اور اگر مسلمانوں کو نماز کی ادائیگی میں کسی قسم کے خلل کا سامنا ہے تو گردوارے کو اس مقصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ گردوارہ گرو سنگھ سبھا کے صدر شیر دل سنگھ سندھو کا کہنا ہے کہ وہ مسلمانوں کو اس جگہ کو عبادات کے لیے استعمال کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ مسلم کمیونٹی جگہ کی کمی کی وجہ سے مسائل کا سامنا کر رہی ہے، اس لیے وہ ہمارے 5 گردواروں کو جمعے کی نماز کی ادائیگی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ نئی دہلی کے مضافات میں واقع شمالی شہر گڑگاؤں میں ہندو گروپس کئی ہفتوں سے حکام پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ مسلمانوں کو کھلی جگہوں پر نماز ادا کرنے سے روکا جائے۔ گزشتہ 2 مہینوں سے دائیں بازو کے ہندو انتہا پسند افراد کھلی جگہوں، خاص طور پر سیکٹر 12 میں نماز کی ادائیگی میں خلل ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ 29 اکتوبر کو 35 مظاہرین کو جمعے کی نماز میں خلل ڈالنے پر گرفتار بھی کیا گیا تھا۔ سبھا کے سینئر نائب صدر جے پی سنگھ کا کہنا ہے کہ وہ خدا کی وحدانیت پر یقین رکھتے ہیں اور سکھ کمیونٹی ہر کسی کی مدد کے لیے ہمیشہ تیار ہے۔ سبھا کے 5 گردواروں میں بیک وقت 2000 اور 2500 افراد کی گنجائش موجود ہے۔ گزشتہ ہفتے اکشے یادیو نامی شخص نے سیکٹر 12 میں اپنی دکان میں جمعے کی نماز کی ادائیگی کی پیشکش کی تھی۔ مختلف طبقات سے زیادہ افراد اپنی ذاتی پراپرٹیز کی پیشکش کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں تاکہ مسلمان ہر جمعے کو 30 منٹ کے لیے نماز ادا کر سکیں۔ امریکہ کی جانب سے ایک جاری رپورٹ میں پاکستان کو ان ممالک کی فہرست میں شامل کیا گیا ہے جہاں مذہبی آزادی کی خلاف ورزیاں کی گئی ہیں اور مختلف عقائد کے افراد کو زندگی اپنی مرضی سے گزارنے کی آزادی نہیں ہے، جس میں چائنا، روس، ایران، پاکستان، سعودی عرب، تاجکستان، ترکمانستان، میانمار، شمالی کوریا شامل ہیں۔ ان ملکوں کو آزادی مذہب کی خلاف ورزیوں میں ملوث قرار دیا گیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن کا کہنا ہے کہ 10 ملک ایسے ہیں جہاں آزادی مذہب کے زمرے میں آنے والی منظم، جاری، قابل مذمت نوعیت کی خلاف ورزیاں برداشت کی جاتی ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ ہر سال اس طرح کے ملکوں کی فہرست تیار کرتا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق ان ملکوں میں آزادی مذہب کے حوالے سے شدید خلاف ورزیاں ہوتی ہیں یا برداشت کی جاتی ہیں۔
وزیر خارجہ بلنکن کا کہنا تھا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر کے مختلف مقامات پر حکومتیں اپنے عقائد کے مطابق زندگی گزارنے کی اجازت نہیں دیتی، ایسے افراد کو ہراساں یا گرفتار کیا جاتا ہے، دھمکیاں دی جاتی ہیں، قید کیا جاتا ہے یا افراد کو مار دیا جاتا ہے محض اس بنا پر کہ ان کے عقائد مختلف ہیں۔ لیکن دوستو، حیرت کی بات ہے کہ اس پورے سینیریو میں انڈیا کا کہیں نام و نشان نہیں ہے۔ اس میں صرف وہی ملک ہیں جو امریکہ کی گڈ بک میں شامل نہیں ہیں۔ معروف بھارتی گلوکار روحان ارشد نے اسلام کے لیے موسیقی کو خیر باد کہہ دیا۔ بھارتی ریاست حیدرآباد سے تعلق رکھنے والے گلوکار روحان ارشد نے موسیقی اور شوبز کی دنیا کو چھوڑنے کا اعلان اپنے یوٹیوب چینل پر کیا اور بتایا کہ میوزک اسلام میں حرام اور ممنوع ہے، اس لیے وہ موسیقی کو چھوڑ رہے ہیں۔ گلوکار روحان ارشد نے کہا کہ میں اپنے فیصلے پر پراعتماد ہوں اور الحمدللہ بہت خوش ہوں۔ میں اب سے میوزک ویڈیوز اور موسیقی سے وابستہ کوئی بھی چیز نہیں بناؤں گا۔ مجھے اللہ پر بھروسہ ہے اور یقین ہے کہ وہ موسیقی کی دنیا کو خیر بات کہنے کے بعد اللہ مجھے کسی اور چیز میں مقام دے گا اور حلال طریقے سے کامیابی عطا کرے گا۔ روحان ارشد نے مداحوں سے درخواست کی کہ میوزک بناتے وقت جو سپورٹ آپ نے مجھے کی ویسی ہی سپورٹ مجھے اب بھی کیجیے گا۔ روحان ارشد کے اس فیصلے پر لوگ انہیں مبارکباد دے رہے ہیں اور اپنی مکمل حمایت کا یقین دلانے کے ساتھ ساتھ انہیں مستقبل میں حمد و نعت پڑھنے کا مشورہ بھی دے رہے ہیں۔ روحان ارشد دوستو چند سال پہلے اس وقت مشہور ہوئے تھے جب ان کا گانا میاں بھائی ریلیز ہوا تھا۔ اس ویڈیو پر اب تک 500 ملین سے زائد ویوز آ چکے ہیں۔ دوسری جانب یہ پہلے فنکار نہیں ہیں جنہوں نے مذہب کے لیے شوبز انڈسٹری کو خیر بات کہا ہے، بلکہ اس سے پہلے اداکارہ زائرہ وسیم اور ثنا خان بھی اسلام کے لیے شوبز کو چھوڑ چکی ہیں۔ اس سال کے دوسرے اور آخری چاند گرہن کا خوبصورت نظارہ آج 19 نومبر کو کیا جائے گا، تاہم پاکستان میں چاند گرہن نظر نہیں آئے گا۔ اگر آپ پاکستان کی بجائے کسی یورپی ملک یا امریکہ میں مقیم ہیں تو آپ یقیناً اس دل فریب نظارے سے ضرور لطف اندوز ہو سکیں گے۔ گرہن کا دورانیہ تقریباً 3.5 گھنٹے ہوگا اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 11:02 پر ہوگا۔ یہاں دوستو یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ 600 سال بعد یہ طویل ترین جزوی چاند گرہن ہوگا۔ اس گرہن میں بھی چاند کا رنگ سرخ ہوگا۔ چاند گرہن کے دوران ہمیں زمین کا سایہ چاند پر پڑتے ہوئے دکھائی دیتا ہے۔ ناسا کے مطابق مکمل چاند گرہن کبھی کبھار ہی ہوتا ہے۔ ایک اچھی اور پرسکون نیند سے نہ صرف انسان کا جسم صحت مند رہتا ہے بلکہ اس کو اگلے دن کام کرنے کی طاقت بھی ملتی ہے۔ رات کی پرسکون نیند بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ نیند کی گولی عارضی طور پر تو سلا دیتی ہے مگر اگلی صبح انسان کی طبیعت بوجھل رہتی ہے اور دیر پا اثرات میں یہ دل کو کمزور کرنے کا سبب بھی بن جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کی عادت ہونے کے سبب انسان کے لیے اس کے بغیر سونا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ کیلے کی چائے ایک ایسا نسخہ ہے جس کا سونے سے پہلے استعمال نہ صرف پرسکون نیند کا ضامن ہوتا ہے بلکہ کسی بھی قسم کے ضمنی اثرات سے بھی پاک ہوتا ہے۔ کیلے کی چائے بنانے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے۔ اس کے لیے صرف ایک کیلا، 1 چمچ دار چینی اور 1 کپ پانی درکار ہوتا ہے۔ اس کے لیے کیلے کے دونوں سرے کاٹ لیں اور اس کے چھلکے اتارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد کٹے ہوئے کیلے ایک برتن میں ڈال دیں اور ان کے اوپر دار چینی چھڑک دیں۔ 1 کپ پانی ڈال کر اس کو چولہے پر ہلکی آنچ پر پکنے کے لیے چھوڑ دیں یہاں تک کہ کیلے کے چھلکے جدا ہو جائیں۔ اس کے بعد ایک چھاننی میں اس کو اچھی طرح سے چھان لیں اور سونے سے 20 منٹ پہلے اس کو پی لیں۔ کیلے کے اندر امائنو ایسڈ اور ٹریپٹوفان نامی کیمیکل موجود ہوتے ہیں جو کہ دماغ میں سونے کا سبب بننے والے ہارمون پیدا کرنے کا باعث بنتے ہیں، جبکہ کیلے کے ساتھ دار چینی کے ملاپ سے نہ صرف ہاضمہ بہتر ہوتا ہے اور دوران خون میں بہتری آتی ہے بلکہ اس سے سٹریس ہارمون کارٹیسول کی مقدار میں بھی کمی واقع ہوتی ہے۔
جس سے اعصاب پرسکون ہوتے ہیں اور رات میں بہترین نیند آتی ہے۔ اس چائے کے استعمال سے نہ صرف نیند کی گولی کے استعمال کو ختم کیا جا سکتا ہے بلکہ اس سے صحت کے کئی مسائل بھی حل ہو سکتے ہیں۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔